चौधरी परवेज इलाही 2 मुकदमात में बरी होने के बाद फिर गिरफ्तार। अदालत का साबिक वज़ीर आला को दोनों मुकदमात में बरी करने का हुक्म। महकमा एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ने सदर PTI को गुजरावाला से लाहौर मुंतकिल कर दिया। पंजाब असेंबली जाली भर्ती केस में बड़ी पेशरफ्त। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज़ हुसैन भी गिरफ्तार। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को जाली भर्तियां साबित होने पर गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने पंजाब भर में तकर्रुर और तबादलों का केस भी खोल दिया। नैब को 2018 से 2022 तक तैनातियों का रिकॉर्ड मिल गया। ग्रेड 17 से 22 तक की तमाम तकर्रियों का रिकॉर्ड भी तलब। साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस हमला केस से डिस्चार्ज। PTI रहनुमा का थाना सरवर रोड के मुकदमे में से नाम निकाल दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया था। 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार शरपसंदों की शनाख्त में पेशरफ्त। मुख्तलिफ थानों में दर्ज 58 मुकदमात में गिरफ्तार 164 मुल्ज़िमान की शनाख्त हो गई। 75 मुल्ज़िम रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। 9 मई को जिन्ना हाउस और हसास तनसीबात पर हमला। PTI की साबिक MPA फरद फारूक गिरफ्तार। मुल्ज़िमा जिन्ना हाउस के बाहर शरपसंदों को उकसाती रही। कोर कमांडर की वर्दी पहनने वाले मुल्ज़िम के साथ सेल्फी लेने वाला नौजवान भी गिरफ्तार। जिन्ना हाउस में जलाओ घेराव केस में कम उम्र बच्चों के जिस्मानी रिमांड में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बच्चों को पेपर देने की इजाज़त दे दी। पीर को ज़ेर हिरासत अफान और बिलाल का फर्स्ट ईयर का पेपर है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की सरबराही में ताजरों का कोर कमांडर हाउस का दौरा। कहा जो काम इंडिया न कर सका शरपसंद लोगों ने कर दिया। ताजिर बरादरी का अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने के अज़्म का इज़हार। लाहौर प्रेस क्लब के लाइफ मेंबर और सदर फोटो जर्नलिस्ट इकबाल चौधरी भी गिरफ्तार। सहाफ़ी तंजीमों की पुरजोर मसम्मत। आज़ादी सहाफ़त और इंसदाद इंसानी हुकूक की पामाली पर लाहौर प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ी बरादरी का मुजाहरा। शुरका ने कहा कि सहाफ़ती फ़राइज़ की अदायगी के दौरान सहाफ़ी की गिरफ्तारी आज़ादी इजहार राय के मुनाफी है। फॉलोअर्स हैं जो कल्ट फॉलोअर्स हैं वो फ़ौजी तनसीबात को और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, तो इसका मकसद क्या है? वो मर्द हो, वो खातून हो, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। ये नहीं हो सकता कि आप यकतरफ़ा कार्रवाइयाँ करते जाएं, दहशत गर्दी के वाक़यात करें और बाद में कहें हम ख़वातीन हैं, हमें ये सलूक ना किया जाए, सोशल मीडिया के पर्चे करें। आप चल के गए हैं, आपने हमला किया है, तो उसके तो नताइज भुगतने पड़ेंगे। और इन तमाम लोगों को देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इनको सज़ा होगी। ख़वातीन हो या मर्द, कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वालों को सजाएं भुगतना पड़ेंगी। लीगी रहनुमा अता तारड़ की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा फौजी तनसीबात पर हमलों का मकसद अपने लीडर की करप्शन को छुपाना था। तमाम शरपसंदों को पुरतशद्दुद वाक़यात का जवाब देना होगा। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने क़ायद मुस्लिम लीग नून की वापसी का इशारा दे दिया। कहा कि 9 मई को मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। भारत 75 साल में जो ना कर सका PTI ने कर दिखाया। यह सियासत नहीं, खुले आम दहशतगर्दी है। 9 मई को सोची समझी साजिश के तहत मुल्क पर हमला हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद कहते हैं सख्त फैसले करेंगे तो मसला हल होगा। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बनाई गई है। इंतखाबी मैदान में जो भी हो पीपल्स पार्टी मुकाबला करेगी। उनको सजा मिलनी चाहिए। जो लोग गुनाहगार नहीं हैं, जो लोग इनोसेंट हैं, जो इस जलाओ घराव में मुलव्वस थे, हम समझते हैं कि उनके खिलाफ किसी किस्म की भी कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। जिन्ना हाउस में मौजूद तमाम चीज़ों को जलाया गया। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हैं चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग काफ चौधरी सरवर। कहते हैं पाक फ़ौज ने मुश्किल वक्त में आवाम का साथ दिया। हम मिलकर मुल्क को कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की सोच जैसा बनाएंगे।
پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری سے پارٹی کے وسطی پنجاب کے عہدیداروں کی ملاقات، تنظیمی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ ڈی جی خان سے اہم سیاسی شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت، تونسا سے حافظ طاہر احمد کیسرانی، امام بخش اور عرفان گردیسی پیپلز پارٹی میں شامل۔ جہانگیر ترین سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد بٹو کی ملاقات، مستقبل کے سیاسی لایا عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں میاں منظور احمد بٹو کے صاحبزادے میاں خرم بٹو اور ترین گروپ کے رہنما اون چودھری بھی موجود تھے۔ مظفر گڑھ سے سابق ایم پی نیاز خان گشکوری کا بھی ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان۔ جہانگیر ترین کی نئی سیاست جماعت کے معاملات کا فائنل راؤنڈ۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی جہانگیر ترین سے ملاقات، نئی سیاسی جماعت کے قیام سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا مل کر چلنے پر اتفاق۔ مفاد میں جو چیزیں ہوں گی اس کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ معاشی اعتبار سے بھی لوگ ہم پہ اعتبار رکھیں، ہم اس کا بھی آپ کو حل نکال کے دیں گے، کیونکہ ہم وہاں پہ اسلام آباد میں بھی جو اداروں کے سربراہ ہیں اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈر پارٹیاں ہیں یا انسٹیٹیوشن سے سب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور میٹنگیں ہوں گی۔ سراج الاقصی بھی وہاں 5-6 تاریخ کو آ رہے ہیں، ہم وہ میٹنگوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے مل کے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی تھے یا دوسری پارٹیوں کے اندر ان کو لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، ان کے لیے بھی خوشی کی خبریں آنے والی ہیں۔ آپ تسلی رکھیں، آپ کے ذریعے ان تک پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں اچھی چیزیں دیکھنے کو سننے کو ملیں۔ آنے والے دنوں میں اچھی سیاسی خبر ملے گی، کوئی الگ گروپ نہیں بنے گا، سب اکٹھے چلیں گے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا انکشاف، کہا کہ ملک و قوم کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے سابق ارکان کا الگ گروپ بنانے کا فیصلہ، تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈرز کی بڑی بیٹھک، ہاشم ڈوگر اور مراد راز کا 35 رہنماؤں کی شرکت کا دعویٰ۔ ہاشم ڈوگر کہتے ہیں پی ڈی ایم یا نون لیگ کسی کے ساتھ ہرگز ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ تحریک انصاف کے ایک اور رہنما نے پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، نائب صدر پی ٹی آئی لاہور میجر ریٹائرڈ جاوید ضمیر کا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ۔ میجر ریٹائرڈ جاوید ضمیر کی 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت۔ ریاست سب سے اوپر ہے اور پھر آئین ہے اور پھر یہ باقی تمام ادارے آتے ہیں، تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ قانون سازی جو ہے وہ کیسے کی جانی چاہیے، اور قانون سازی میں ان سے، یعنی یہ ایک سپرا لیجسلیچر ہے کہ ان سے پہلے پوچھا جائے۔ یہ سوچ جو ہے، یہ سوچ میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی ہے، یہ ڈکٹیٹوریل سوچ ہے۔ اور اگر کوئی اس بات پہ، اس چیز پہ گھبرا رہا ہے کہ جی یہ کہ کنٹیمپٹ تو یہ پاکستان کی آئین کی ہو رہی ہے جب آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو خدا را یہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جج صاحبان میں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنی سوچ کو آئین کی، قانون کی تعظیم میں اس کو ڈھالیں۔ عدلیہ کا قانون سازی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نئے قوانین بنانے پر سپریم کورٹ پارلیمان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی۔ معمر خصوصی عرفان قادر کہتے ہیں کوئی شخص یا ادارہ آئین سے بڑا نہیں، ایک سیاسی دھڑا اداروں کو کمزور کرنے میں مصروف ہے۔ عدالتی ناظر ثانی ایکٹ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیلنج، صدر مملکت اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا، موقف اختیار کیا۔ عدالتی ناظر ثانی ایکٹ آئین سے متصادم ہے، درخواست گزار کی ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ آئینی عدالتوں کا فرض ہے وہ بنیادی حقوق کے تحفظ کا نفاذ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کا سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے والی آڈیوز اور ویڈیوز کے حوالے سے فیصلہ جاری، کہا آڈیوز کو ریکارڈ اور اپلوڈ کرنا رازداری کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی حکومت اور فریقین کو 9 جون کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ نگران وزیر اطلاعات کا پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے والے جج اور صدر لاہور بار کے خلاف بیان، لاہور بار کا عامر میر کو کابینہ سے برطرف کرنے کا مطالبہ۔ رانا انتظار نے کہا کہ عامر میر کے خلاف متنازع بیان بازی پر سول اور فوجداری کارروائی کی جائے گی۔ گیس بام گرنے کو تیار، قیمتوں میں 50% اضافے کی منظوری۔
سوئی ناردن کے لیے 415 روپے، سوئی صدرن کی قیمت میں 470 روپے PMMBTU اضافہ ہوگا۔ صارفین کے لیے اوسط قیمت 1238 اور صدرن کے لیے 1350 روپے بڑھے گی۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے بجائے سیاسی لڑائی میں مصروف ہے۔ مہنگائی نے 2 وقت کا نوالا بھی مشکل بنا دیا۔ شہریوں کا بجٹ میں حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ۔ تاجر مہنگائی کی چکی میں پس چکے۔ آل پاکستان انجمن تاجران لاہور کے عہدیداران کا اجلاس، شرکاء کا حکومت سے تاجر دوست بجٹ بنانے کا مطالبہ، تاجر رہنماؤں کا سیاسی استحکام کی ضرورت پر زور۔ اسپتالوں میں سیکیورٹی اور سیکیورٹی الاؤنس کا مطالبہ، ڈاکٹر پر تشدد کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کا 5واں روز۔ چلڈرن PIC جنرل جنا اور میو اسپتال میں آؤٹ ڈور سروسز بند، مریضوں کو مشکلات، ینگ ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ پنجاب حکومت کی کاوشیں رنگ لے آئیں، پنجاب میں 10 سال بعد 45 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کی کاشت۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، جعلی زرعیت بیات کے انسداد کے لیے کریک ڈاؤن کا حکم۔ محکمہ سیاحت سیاحوں کو سہولیات دینے میں ناکام، مری میں سیاحوں سے لوٹ مار شروع کر دی۔ محکمہ سیاحت مری میں چیئر لفٹ کے نام پر عوام کو لوٹنے لگا۔ بغیر انتظار کے سیر کرنی ہے تو 1200 روپے الگ سے دینا ہوں گے۔ تو ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کے لیے خوشخبری، صوبے بھر میں متعلقہ ضلع کی پابندی ختم، شہری اب کہیں سے بھی لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ DIG ٹریفک کا صوبے بھر کے CTOs اور DTOs کو مراسلہ جاری۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا اینڈس اسپتال جوبلی ٹاؤن کا دورہ، اجلاس کی صدارت کی۔ انتظامیہ نے طبی سہولیات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نگران صوبائی وزیر نے زیر تعمیر ڈینٹل کالج جوبلی ٹاؤن کا بھی دورہ کیا۔ پارکنگ کی جگہ پر تجاوزات کرنے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں، کمشنر لاہور کی زیر صدارت LDA ٹاؤن پلاننگ ونگ کا اجلاس، نوٹسز کے باوجود اقدامات نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت۔ AA فاؤنڈیشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے خواتین وکلاء کا اجلاس، لاہور بار کی فائنانس سیکرٹری طاہرہ شاہین ڈھلو سمیت وکلاء نے AA فاؤنڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر عابدہ خالق کا پرتپاک استقبال کیا۔ ڈاکٹر عابدہ خالق نے کہا کہ 18 رکنی کمیٹی مالی مسائل کا شکار خواتین کی قانونی امداد کرے گی۔ دی انٹرنیشنل اسکول آف شفاعت کے زیر اہتمام تقریب، صدر مملکت کی ایڈیشنل سیکرٹری مس ارم بخاری، سابق صوبائی وزیر تعلیم میاں عمران مسعود اور اہلیہ سابق گورنر پنجاب پروین سرور کی خصوصی شرکت، کامیاب ہونے والے 42 طلباء میں اسناد تقسیم کی۔ اور خلیفہ خوشی محمد میموریل ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور محمد توقیر کی جوڑی کامیاب قرار پائی۔ دوسرے میچ میں گوہر نویس اور رانا عرفان فاتح رہے۔ تیسرے میچ میں شجاعت علی اور سہیل مسعود کی جوڑی نے فتح سمیٹی۔